ہے کہ اگر کسی ایچ کے آر کا دعا میں ٹانکا نہ لگ پائے تو اس کے لیے کیا ٹپس ہوں گی؟ دعا میں کبھی بھی ہم نے زبردستی کہیں ٹانکا فٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہوتی. ہم نے زبردستی کوئی پلاننگ کر کے بھی نہیں خود کو پیش کرنے کی کوشش کرنی. اس صورت میں ٹانکا نہیں دل کا لگ پاتا. ایسے ہے کہ ایچ کے آر کو اللہ کے سمیع و بصیر ہونے کا احساس دیں نا. اس کے دلوں کا حال جاننا والا جو ہے ایک صفت اللہ کی، اس کا یقین ایچ کے آر کو مضبوطی سے دلائیں. اسے کہیں کہ وہ دعا کے دوران اللہ کی ان تینوں صفات کا احساس رکھے کہ وہ سمیع ہے، بصیر ہے اور وہ دل کا حال جانتا ہے. اور ایچ کے آر کو بتائیں کہ وہ کوشش کرے کہ وہ ادھر ادھر کی فضول سوچوں سے خود کو آزاد کرائے اور دعا میں بیٹھے تو اس کا ٹانکا اللہ سے بہتر طرح سے دل کا جڑ سکے گا. دعا سے پہلے اس کو ایک دفعہ گائیڈ کرنا بھی پراپر طریقے سے ضروری ہے. اس کو دل کی حالت بنانے میں یہ چیز مدد دے گی اور اس کی دعا میں بہتری آئے گی. اسی طرح اس کو یہ احساس بھی دلائیں کہ وہ اللہ کے سامنے پیش ہوتے وقت یہ احساس رکھا کرے کہ وہ پیش کس کے سامنے ہے. جب یہ احساس اندر اتریں گے اور ایک استاد اس کو احساس دلائے گا، ٹھیک ہے، اللہ کی عظمت، بزرگی، بڑائی، اس کی کبریائی کا، ٹھیک ہے، اس کا لا کل شین قدیر ہونے کا، جب یہ احساس ایچ کے آر کے اندر اتریں گے، اللہ کی آشنائی اس کے اندر مضبوط ہوگی تو بھی دعا میں بہتر طریقے سے پیش ہو سکے گا. وہ دعا کے دوران استاد ایچ کے آر کے ساتھ دل سے ایک مضبوط رابطہ بنائے رکھے. اس کے علاوہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اندر ایسے کچھ پھنسا ہوا سا ہوتا ہے، کوئی ذات کا پوائنٹ، الجھن یا کوئی جیسے پردہ سا ہوتا ہے، تو اس پردے کی وجہ سے یا اس پوائنٹ کی وجہ سے بھی ہمارا دل کا رابطہ اللہ سے نہیں جڑ پاتا. بہتر ہے کہ ہمیں پہلے اس رکاوٹ جو اس پوائنٹ، اس دیوار کو گرائیں، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر رستہ ایسے جیسے کھل جاتا ہے اور اللہ سے دل کا رابطہ آسانی سے بنتا ہے. لیکن ٹانکا لگانے کے لیے دماغ نہیں چلانا ہوتا، دل چلانا ہوتا ہے. دماغی کوشش سے دل کا رابطہ اللہ سے نہیں بن پاتا، ٹھیک ہے. دل چلانے سے اللہ سے رابطہ ممکن ہوتا ہے. اسی لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو بتایا کہ احساس بیدار کریں نا، احساس دل میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے دل کے احساس کے ساتھ اللہ سے رابطہ بنتا ہے. اب اندر کو جھکا کر عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو اور اللہ سے مدد مانگے تو وہ ضرور کرم نوازی کرتا ہے. اور دل کی حالت بہتر ہو تو اللہ سے دل کا رابطہ بننے میں بھی آسانی ہونی لگتی ہے. جیسے شیشے میں بال آ جاتا ہے نا تو عکس اس میں جو ہمارے نظر آتے ہیں اس میں بھی دراڑ سی آتی ہے. اسی طرح دل کے آئینے پر کوئی گند ہوتا ہے، نیگیٹیویٹیز اثر کر جاتی ہیں، تو ہمیں نا رابطہ مالک سے اپنے اللہ سے دل میں صحیح نہیں بن پاتا. جب وہ دھن یا پردہ ہٹے گا تب ہی اس میں ہمیں آسانی سے رابطہ بنانے میں مدد ملے گی اور دل سے اللہ کے ساتھ ٹانکا جڑ سکے گا. اس لیے دعا میں بیٹھنے سے پہلے اس پوائنٹ کو استاد کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بارے میں ایچ کے آر کو گائیڈ کریں تاکہ وہ اپنی الجھن سے نکل کر دعا میں بہترین طریقے سے پیش ہو سکے. پھر ایسا ہے کہ جس بھی الجھن یا پریشانی مسئلے میں ذات کے پوائنٹ میں یا کہیں پر بھی وہ کسی چیز میں پھنسا ہوا ہے، تو جس وقت استاد دعا سے پہلے اس کو اس پوائنٹ کے حوالے سے گائیڈ کرے گا جہاں پر وہ پھنسا ہوا ہے، وہاں سے نکلنے کے لیے اس کی مدد کرے گا یا اس کے نقصانات سے آگاہ کرے گا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر آہستہ آہستہ دل نرم ہوتا جا رہا ہوتا ہے، دل میں اللہ کے احساس بیدار ہوتے ہیں. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ کسی کا دل بالکل جی تمام چیزوں سے صاف ہوگا تو ہی دعا ہو سکے گی، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن ایسا ضرور ہے کہ دعا کے وقت کم از کم ہم اپنے دل کو بہت ساری چیزوں سے آزاد کرانے کی کوشش کریں، جتنی ہر ممکن کوشش کر سکتے ہوں، ٹھیک ہے. ایسے اسے نہ سمجھا جائے کہ جی جس کے اندر کوئی نیگیٹیویٹی، کوئی پردہ یا کوئی چیز ہوگی تو اس کی دعا ہی نہیں ہوتی. لیکن ایسا ہے کہ دعا کے لیے جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اب اس وقت خصوصاً اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے چڑ ہے، بالکل ابھی ہمارا کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ ہم بالکل چڑے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی ہمیں کوئی غصہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا ہمارے دل میں کوئی بے یقینی اور مایوسی اور مظلومیت ہے، تو ان چیزوں کی موجودگی میں پھر ہمارا اس وقت اللہ سے دل کا رابطہ بننا مشکل ہوتا ہے. اس لیے ان چیزوں کو خصوصاً جو اس وقت دل میں چل رہی ہوتی ہیں ان کو فوراً نکالنا چاہیے، کیونکہ ان کے وقتی طور پر ایک دفعہ سائڈ پہ ہو جانا ہی ہمارے دل کا رابطہ اللہ سے بنا دے گا مضبوط. اور جیسے دعا ہماری بہترین ہوگی، دل کا رابطہ مضبوط بنے گا، تو ہماری نیگیٹیویٹیز جو ہمارے اندر ہوتی ہیں، پل رہی ہوتی ہیں، ان پر خود بخود کام ہونے لگتا ہے اور وہ ٹھیک ہونے لگ جاتی ہیں. بلکہ ان کو ٹھیک ہونے میں جلدی پھر ہمیں مدد ملتی ہے اس پاور سے جو ہم دعا سے حاصل کرتے ہیں.